السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا فضل عطا کیا تو ہم ضرور بضرور صدقات کریں گے اور ہم لوگ نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فلما آتاہم من فضلہ، پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل ان کو عطا فرمائے، بخلوا بھی تو ان لوگوں نے بخیلی کیا، وتولوا اور ان لوگوں نے حق سے منہ موڑ لیا، وہم معرضون اور اپنے وعدے سے پلٹ گئے۔ فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر کے ان کو سزا دی، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جب تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، ایسا ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، وہ بما کانوا یکذبون، اور ایسا اس لیے بھی ہوا کہ وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھیدوں اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 78 تک، یعنی 75، 76، 77، 78، یہ 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے چاروں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان آیات کے اندر جو باتیں چل رہی ہے وہ بھی منافقوں کے بارے میں ہی ہے، منافقوں کے تعلق سے ہی باتیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیے، کفر و شرک سے بھی بدترین جرم ہے نفاق۔ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور منہ پر کچھ اور ہوتا ہے، سامنے کچھ اور بولتے ہیں اور پیچھے کچھ اور بولتے ہیں۔ اور شرعی اعتبار سے منافق اس آدمی کو کہتے ہیں جو بظاہر مسلمان ہونے کا ڈھونگ تو رچتا ہے، لیکن اسلامی احکام اور اسلامی قانون سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ اسلام پر عمل کرنا وہ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اور منافقوں کی بہت ساری کیٹیگریز ہیں۔ فلاں عمل کرنے والا بھی منافق، فلاں عمل کرنے والا بھی منافق، آپ حدیث میں سنیں گے۔ اور اسی میں سے ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ ایک وقت آتا ہے اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں، لیکن پھر آگے چل کر کے اسی وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من عہد اللہ، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا۔ کیا وعدہ کیا؟ کہ لئن آتانا من فضلہ، اگر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل عطا کرے گا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اپنا فضل عطا کیا، لنصدقن، تو ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے۔ یہاں پر صدقہ کریں گے سے مراد زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، اور ایسے بھی نفلی صدقات و خیرات کریں گے۔ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم لوگ نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، اس سے یہ پتہ چلا کہ منافق ہو یا مومن ہو، ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا یہ نیکی بھی ہے اور ایمان کی علامت بھی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ کیا کہا؟ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم لوگ نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فلما آتاہم من فضل، اب انہوں نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ اپنے فضل کو عطا فرما دے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، مسجد میں دے دیں گے، مدرسہ میں دے دیں گے، غریبوں کو دیکھیں گے، ان کو دیکھیں گے، ان کو دیکھیں گے۔ پہلے انہوں نے وعدہ کیا اللہ سے۔ فلما آتاہم من فضلہ، پس جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل ان کو عطا کیا، بخلوا بھی، تو وہ لوگ بخیلی کرنے لگے، اور وتولوا، اپنے حق سے وہ لوگ اپنے منہ کو موڑ لیے، وہم معرضون، اور جو وعدہ کیا تھا وعدے سے پلٹ گئے۔ یہ کسی ایک آدمی کا ذکر نہیں، بلکہ ایسے منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، پہلے دعا کرتے تھے
کہ اللہ تعالیٰ مال دے دے، مال دے دے. اللہ نے مال دے دیا. اب جب مال دے دیا، جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئی تو یا تو زبان سے بولنے لگے یا دل میں سوچنے لگے کہ یہ ساری کمائی تو ہماری محنت کی ہے، ہم اس کو اللہ کے راستے میں کیوں خرچ کریں. یاد رکھیے گا، ایسے سوچ رکھنے والے اور ایسی بات کرنے والے لوگ آج کی ڈیٹ میں بھی دنیا میں موجود ہیں. مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو ضرور، لیکن ایسا سوچنے والے کہ یہ سب ہمارا اپنا کمایا ہوا ہے، ہم کیوں لٹا دیں، کیوں مسجد کو ہی سب دے دیں، کیوں مدرسے کو ہی سب دے دیں، کیوں سب غریبوں کے راستے میں خرچ کر دیں. ایسا سوچنے والے اور بولنے والے آج کی ڈیٹ میں بھی ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ان منافقوں کا ذکر کیا جنہوں نے پہلے تو یہ اللہ سے وعدہ کیا دعا کرتے ہوئے کہ اللہ اگر تو مال دے دے گا تو ہم آپ کے راستے میں خرچ کر دیں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا تو منہ سے بولی ہوئی بات سے مکر گئے، جو اللہ سے وعدہ کیا اس کی وعدہ خلافی کی. اور یاد رکھیے منافقوں کی 3 نشانی ہیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں بالکل کلیئر فرمایا ہے کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانی 3 ہے. کون کون سی نشانی ہے؟ اذا حدث کذب، جب بولے گا تو جھوٹ بولے گا، یہ منافق کی نشانی ہے. اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے ہمیں دور کر لینا چاہیے. بولے گا تو جھوٹ بولے گا، یہ جھوٹ جو ہے نا بہت بڑا جرم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ منافقوں کی ایک علامت بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. ابھی ایک چیز کا وعدہ کر لیا پھر وعدے سے مکر گئے، ابھی ایک چیز کا وعدہ کر لیا جوش میں آ کر کے پھر وعدے سے مکر گئے. یہ منافقوں کی نشانی ہے جس سے مسلمانوں کو بچنا بہت ضروری ہے. اور تیسری نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو کوئی امانت دیا جائے گا تو امانت میں خیانت کرے گا. یہ بھی منافق کی نشانی ہے. اور ایک چوتھی نشانی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، ایسے تو بڑا میٹھا میٹھا بولے گا لیکن جب کسی سے جھگڑا تکرار ہو گیا تو اس کے منہ سے سوائے اول فول کے اور کچھ نکلے گا ہی نہیں. دیکھیے جھگڑے کے وقت، غصے کے وقت، کسی سے تکرار کے وقت اپنی زبان اور اپنے عقل اور اپنے غصے کے اوپر کنٹرول رکھنا یہ ایمان والے کی پہچان ہے. اور کسی وجہ سے غصہ آ گیا اور اس وقت اپنا آپا کھو دینا اور منہ سے برا بھلا نکالنا شروع کر دینا، یہ منافقوں کی علامت ہے. اس سے بچنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ نے بتلایا کہ پہلے انہوں نے وعدہ کیا اور وعدہ سے پھر وعدہ خلافی کی. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ منافق لوگ ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا انہی لوگوں کے بارے میں جو ایسا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر کے ان کو سزا دی. گویا جو نفاق پڑتا ہے یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے پڑتا ہے، اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتے ہیں. ابھی ہمارے دلوں میں ایمان پڑتا ہے، کون ڈالتا ہے؟ اللہ ہی ڈالتا ہے. لیکن کوشش کس کی ہوتی ہے؟ ہماری ہوتی ہے. ویسے ہی ہمارے دلوں کے اندر جو نفاق آتا ہے یہ اگرچہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن ہماری ہی کوشش ہوتی ہے. ہم ہی نمازوں کو چھوڑنے والے بنتے ہیں، ہم ہی شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے بنتے ہیں، ہم ہی اپنے وعدوں کو توڑنے والے بنتے ہیں، ہم ہی اپنے اندر نفاق والے اعمال کو لانے والے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نفاق ڈال دیتا ہے. اللہ نے اسی بات کو بتایا کہ ان کے انہی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے کیا کیا، ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال کر کے ان کو سزا دیا. کس دن تک کے لیے؟ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت تک کے لیے، اس دن تک کے لیے جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے. یعنی ان کے دل میں جو نفاق پڑا اب وہ نفاق نکلنے والا نہیں. کب تک رہے گا؟ جب تک کہ وہ قیامت کے میدان میں پہنچ نہ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ بما اخلف اللہ ما وعدوا، اللہ نے ان کے دل میں نفاق کیوں ڈالا؟ کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی کیا. یاد رکھیے گا کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں کسی سے وعدہ کرتے ہیں اور اس وعدے کو توڑتے ہیں تو نفاق کی ایک علامت ہمارے پاس چلی آئی. اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے دل میں نفاق ڈال کر کے ان کو سزا دیا کہ جب تک قیامت قائم رہے گی تب تک قائم نہیں ہوگی تب تک ان کے دلوں میں نفاق رہے گا. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ ایسے نفاق کو اگر انسان دور کرنے کی کوشش نہ کرے نیک اعمال کے ذریعے سے، یہ نفاق جو ہے وہ دل کی بیماری ہے. ابھی جسم کی بیماری ہوتی ہے اس کا علاج ہوتا ہے. اس کا علاج کیسے ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس جاتے ہیں. یہ جو دل کی بیماری ہے اس کا علاج آپ کو یہاں ملے گا اللہ کے کلام میں.
اس کو سننا ہے، سن کر کے اس پر غور کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو بنانے کی کوشش کرنی ہے، تو دھیرے دھیرے وہ دل کی جو بیماری ہے، دل کا جو مرض ہے، وہ دھیرے دھیرے چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں قیامت کے دن تک کے لیے نفاق ڈال کر کے سزا دے دیا۔ کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوا، کیونکہ انہوں نے اپنے وعدے کو توڑ دیا، وعدہ کی خلافی کی۔ وبما كانوا يكذبون، اور اس لیے بھی کہ انہوں نے جھوٹ کہا۔ یہ سب چیزیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت عام ہیں، بہت عام ہے، وعدہ توڑ دینا، جھوٹ بول دینا۔ ابھی اپنے اوپر پڑ رہا ہے فوراً جھوٹ بول دیا، اپنے اوپر پڑ رہا ہے فوراً وعدہ خلافی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ آگے اللہ نے کہا الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اور ان لوگوں کے کانا پھوسی کو بھی جانتا ہے، سرگوشی کو بھی، جو کان میں بولتے ہیں، چپکے چپکے دھیرے دھیرے بات کرتے ہیں، دھیرے دھیرے جو بات کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ وہ ان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ ان تمام باتوں سے دو باتیں معلوم ہوئی، ان تمام باتوں سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ کہ اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، وہ اگر اس کو بوجھ سمجھ کر کے دیتا ہے یا لوگوں کو دیکھ کر کے سماج و معاشرے کے دباؤ میں آ کر کے دیتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے نظر میں قابل قبول نہیں، اور ایسے لوگ منافق ہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کیا، اب نہیں دیں گے تو ادھر سے ہے ادھر سے ہے، بوجھ سمجھ کر کے دینا ہی پڑے گا، اب تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، کیا کریں گے، بڑی مشکل ہے، پھر بھی دینا پڑے گا۔ یا اگر نہیں دیں گے تو معاشرے کے لوگ کیا کہیں گے، سماج کے لوگ کیا کہیں گے، اور پھر وہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو ایسا آدمی منافق ہے۔ اور ایسے منافقین اگر خود سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ دو باتیں ہوئی ثابت۔ اور اس طرح کے منافقین کی صرف یہی غلطی نہیں ہوتی ہے کہ جب ان کو اللہ سے لینا ہوتا ہے، مانگنا ہوتا ہے، تو وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ دے دے، خرچ کریں گے، لیکن جب اللہ دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوتا، جو اگر مانگنے والا اللہ کے راستے میں ان کے دروازے پر آ گیا تو ٹال مٹول بھی کرتے ہیں، نہیں ابھی نہیں، بعد میں آئیے گا، نہیں ایسا نہیں، بعد میں آئیے گا، نہیں ابھی دیکھیں گے۔ یہ سب چیزیں آج کے ڈیٹ میں نام نہاد مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو جو یہاں پر بیان فرمایا ہے، اس کے پیچھے یہی کارن ہے کہ اس طرح کی جو رذیل اور گھٹیا صفتیں ہیں، ان صفات کو ایک مسلمان اپنے دل سے اور اپنے زندگی سے دور کر دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا